علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو گزشتہ کام آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ تو اسی طرح اس ہفتہ میں ہم کلاس ہشتم الدرس الثالث والرابع صفحہ نمبر 12 تا 18 ہم یہ پڑھیں گے، اور اس میں باب افعال کی ہم کچھ علامت پڑھیں گے اور اس کے متعلق جو صیغے ہیں ماضی کے صرف صغیر ہے، صرف کبیر ہے، وہ ہم پڑھیں گے تفصیل سے۔ وہ آپ نے بیٹا یاد کرنی ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، توجہ سے سننا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو آپ سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں: رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ تو اب آپ کتابیں کھول لیجئے۔ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 12 الدرس الثالث باب افعال، اس سے گزشتہ آپ نے ثلاثی مزید فی کے اوزان بھی پڑھے تھے اور اس میں باب ابواب کے نام پڑھے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ابواب جن میں ایک حرف زائد ہے وہ 3 ابواب ہیں۔ تو باب افعال ہے، تفعیل ہے اور مفعلہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج ان کی مزید تفصیل اور ان کے متعلق جو ماضی کی گردان وغیرہ ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور وہ الفاظ پڑھیں گے جس میں وہ علامتیں پڑھیں گے جن سے یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ باب افعال ہے اور یہ دوسروں سے فرق ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں باب افعال میں کہ وہ علامت پڑھتے ہیں جو اس باب کی خاص علامت ہے۔ دیکھیے، اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی اور امر حاضر معروف میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ قطعیہ زائد ہوتا ہے، جیسے اکرم افعال کے وزن پر۔ حمزہ قطعیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر کوئی حرف آ رہا ہے جس کے ساتھ اس کے بعد اس لفظ اکرمہ کو پڑھنا ہے یا افعال کے وزن پہ پڑھنا ہے، تو یہ حمزہ پڑھنے میں ساکت نہیں ہوتا، خاموش نہیں ہوتا، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے کہ یہ حمزہ گرتا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس حمزہ کو چھوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پہ اس کے پیچھے اگر ایک ایسا لفظ ہے جیسے یعلمون آ گیا ہے، یا آخر میں کوئی جو پیچھے لفظ آ رہا ہے جیسے مکرمون آ گیا، اس کے ساتھ اگر اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو یعلمون اکرم، یعلمون اکرم، تو قاف کو نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ یعلمون اکرم۔ تو ایک میں مثال دے دی کہ یہ حمزہ اگر اس کو اپنے سے ماقبل حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ گرے گا نہیں بلکہ پڑھا جائے گا۔ قطعیہ کا معنی ہوتا ہے جو مستقل ساتھ رہے، پیچھے کوئی حرف ملانے کے ساتھ جو گرے نہیں، جو ساکت نہ ہو، خاموش نہ ہو، تو اس وجہ سے یہ حمزہ گرتا نہیں، اس وجہ سے اس کو حمزہ قطعیہ کہتے ہیں۔ تو یہ مستقل اس کے ساتھ رہتا ہے، ماضی میں بھی اور امر حاضر معروف میں یہ اس کی مستقل علامت ہے۔ تو اس کا وزن ہو گیا افعل۔ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں فا، عین اور لام، اس کے تین فا عین ہیں، اس کے حروف اصلیہ ہیں، اور شروع میں حمزہ قطعیہ اس کے شروع میں لگی ہوئی ہے۔ باب افعال کا استعمال، باب افعال فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے خرج زید، زید نکلا، زید نکلا، یہ فعل لازم ہے۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جس میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، جس میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ زید نکلا، خرج، یہ 3 حروف اصلی ہیں، خا، را اور جیم اس کے حروف اصلی ہیں، اور زید اس کا فاعل ہے، زید نکلا اس میں مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب انہی حروف کو یعنی خا، را اور جیم سے باب افعال بنا دیا جائے گا، یعنی باب افعال مطلب یہ ہے کہ اس کے شروع میں حمزہ قطعیہ لگا دیا جائے گا، تو یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو جائے گا۔ جیسے اخرجت زیدن، میں نے زید کو نکالا، تو ہم نے یہاں پر ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ بنایا، تو اس کا ترجمہ ہوگا میں نے زید کو نکالا۔ تو مفعول بھی کہ وہ ہے جس ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت ہو اور اس کے بغیر جملہ مکمل نہ ہوتا ہو۔ جیسے اگر اسی جملے کو اخرجت صرف بولا جائے اور زیدن نہ بولا جائے تو جملہ بنے گا میں نے نکالا۔ تو اب جب
اخرج تو بولیں گے تو جملہ مکمل نہیں ہے، لا محالہ کسی ایسی چیز کا ذکر ہونا ضروری ہے جس کو نکالا جائے گھر سے، مثلا زید کو نکالا کمرے سے یا کلاس سے، تو اخرج تو زیدن، میں نے زید کو نکالا، تو یہ متعدی ہے اور ایک مفعول کی طرف متعدی ہو گیا۔ تو دو باتیں ہوں گی، ایک تو باب فعل کی علامت ہو گئی، دوسرا اس کا استعمال ہو گیا۔ اب ہم اس کی صرف صغیر پڑھتے ہیں، لیکن صرف صغیر پڑھنے سے پہلے صرف کبیر دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جو صرف کبیر میں جتنے سیغے ہیں، جیسے یہاں پر ماضی معروف کا سیغہ ہے، ماضی مجہول ہے، مضارع معروف ہے اور مضارع مجہول ہے، انہی کا ایک ایک سیغہ لے کے صرف صغیر بنائی گئی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے گا، جیسے اکرم یہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے، باب افعال سے افعال کے وزن پہ، تو اس سے جو مضارع کا سیغہ بنتا ہے یکرم، یفعل کے وزن پر آتا ہے، اس میں علامت مضارع مضموم ہے، اس پر پیش ہے یکرم، اور اس کا جو مصدر بنتا ہے اکرامن، اکرام کرنا، کسی کی عزت کرنا، تو اکرما اس نے عزت کی، یکرم وہ عزت کرتا ہے یا کرے گا، اکرامن عزت کرنا، فہو مکرم، تو یہ صرف صغیر کا طریقہ ہے، فہو مکرم، تو یہ اس کے بعد یعنی پہلے ماضی کا سیغہ لائے، پھر مضارع کا، پھر مصدر، اور پھر اس کے بعد یعنی اسم فاعل کا ذکر کیا، وہ اکرام کرنے والا ہے، تو ہوا کے ساتھ مسند لے کر کے ذکر کر دیا، وہ اکرام کرنے والا ہے، ورنہ مقصود یہاں یہ مکرمن جو اسم فاعل کا سیغہ ہے وہ بتانا ہے۔ تو اسم فاعل کا طریقہ جیسے ہم پیچھے گزشتہ پڑھ کے آ چکے ہیں، پچھلی کلاسز میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ علامت مضارع مضموم اس کے شروع میں لگا دیتے ہیں، تو علامت مضارع مضموم شروع میں لگانے کے بعد آخر سے ما قبل دیکھیے، جیسا کہ یکرم تھا تو پہلے سے ہی مکسور ہے، تو اس کو مضارع معروف سے بنا، یکرم سے مکرمن۔ اور اب ہم ماضی مجہول کی طرف آتے ہیں، تو ماضی مجہول میں اور ماضی معروف میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر حمزہ مفتوح تھا، یہاں مضموم ہے اکرم ہو گیا، اور جو مجہول بنے گا مضارع مجہول یکرم۔ معروف اور مجہول میں آپ کو فرق واضح ہے، یہاں پر اس میں جو عین کلمہ ہے وہ مکسور ہے، جبکہ یہاں پر عین کلمہ جو کہ را ہے وہ مفتوح ہے، اس پر زبر ہے۔ اب آگے دیکھیں اکرامن، یہ وہی مصدر آ گیا، جیسے یہ اکرام ہے یہ وہ مصدر ہے، تو یہ معروف کے ساتھ معروف کا سیغہ ذکر کرنے کے بعد یہ مصدر ذکر کیا، اور یہ مجہول کے سیغے ذکر کرنے کے بعد یہ مصدر ذکر کیا۔ فضا کا مکرمن، تو مکرمن یہ اسم مفعول کا سیغہ ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول میں جو ثلاثی مزید فی کے جو سیغے ہوتے ہیں اس میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ جو عین کلمہ اس میں مکسور ہوگا اسم فاعل میں، اور اس میں مفتوح ہوگا، مکرمن ہے اسم فاعل اور اسم مفعول مکرمن ہے، اور اس سے امر کا جو سیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے اکرم، یعنی جو آخری لام کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیں گے اکرم، اور نہیں بنتی ہے لا تکرم۔ تو یہ تقریباً تمام جو ماضی کے سیغے ہیں اس میں ماضی بھی آ گیا، مضارع معروف بھی آ گیا، ماضی مجہول آ گیا، مضارع مجہول آ گیا، اسم فاعل کا سیغہ، مصدر، امر اور نہیں کے سیغے آ گئے۔ یہ ایک ایک سیغہ اگر یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ جو صرف کبیر ہے باب فعال کی وہ یاد کرنا آسان ہو جائے گی۔ اب دیکھیے ہم نے پڑھا تھا اکرما، تو آپ نے صرف جب ایک یہ سیغہ یاد کر لیا تو باقی گردان ساری کی ساری وہی ہے جو ثلاثی مجرد کی ہے، یعنی تثنیہ کا سیغہ بنائیں گے تو الف زائد کر دیں گے، جمع کا سیغہ بنائیں گے تو واو الف زائد کر دیں گے، تو یہ ساری شکلیں وہی ہیں، جیسے اکرمون، اکرمت، اور وہ جیسے وہاں نصرت تھا، اور اسی طرح اکرمتا وہاں نصرتا تھا، اکرمنا وہاں نصرنا تھا، اور یہاں پر اکرمتا وہاں نصرتا، اکرمتما نصرتما، اکرمتم نصرتم، اکرمتی نصرتی، اکرمتما نصرتما، اور یہاں پر اکرمتن نصرتن، اکرمت نصرت اور اکرمنا نصرنا۔ تو آپ نے یہ تمام ماضی کے سیغوں میں آخر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو علامتیں ہیں فاعل کی اس میں کسی قسم کی کہیں بھی تبدیلی نہیں آئے گی، واقعہ وہ ثلاثی مجرد ہو یا ثلاثی مزید فی ہو، صرف شروع میں اشکال تبدیل ہو جائیں گی، جیسا شروع میں یہاں حمزہ قطعیہ لگ گیا، کسی جگہ پر تشدید آ جائے گی، کسی جگہ پر شروع میں تا لگ جائے گی، لیکن آخر ہمیشہ ماضی کا ایک جیسا ہی رہے گا۔ ماضی مجہول کو دیکھ لیجئے، ماضی مجہول میں بھی آخر تبدیل نہیں ہوتا، صرف شروع میں جو اشکال ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، حرکات اور حروف کی، حرکات و سکنات اور حروف کی تعداد میں فرق پڑتا ہے۔ یہاں دیکھیے اس پہ حمزہ مضموم ہو گئی ہے، جبکہ یہاں پر حمزہ پر فتح ہے، اکرما، اکرما، اور یہ مکمل آخر تک گردان ہے۔ اب ہم مضارع معروف میں آتے ہیں، جیسے یکرم،
युक्रिमानी युक्रिमुना ये बनता है युफ़इलु के वज़न पे। अकरमा युक्रिमु, अफ़अला युफ़इलु। तो जो आपने सुलासी मुजर्रद में अलामत मुज़ारे तस्निया और जमा की पढ़ी थी वही यहाँ पर भी ज़िक्र की जाती हैं और वो मुस्तकिल तौर पर वही रहती हैं, सिर्फ शुरू में अलामत मुज़ारे और उसकी हरकत और हरूफ की तादाद में तब्दीली आती है। फ़ेल मुज़ारे मजहूल युक्रिमु युक्रमु युक्रमानी युक्रमुना ये आखिर तक है। तो ये बेटा आपने अलामतें याद रखनी है। हमज़ा कतिया शुरू में आता है, फिर इसका ये आपने इस्तेमाल याद रखना है कि इसका इस्तेमाल ये है कि फ़ेल लाजिम से मुताद्दी बनाने के लिए आता है। ये फिर सरफ़ सगीर है और ये सरफ़ कबीर है। मुझे उम्मीद है कि ये आप याद कर लेंगे। अगर सरफ़ सगीर याद हो जाएगी तो सरफ़ कबीर याद करना कुछ मुश्किल नहीं है। ये वही है जो सुलासी मुजर्रद में आप याद कर चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।